بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، آج خلیفہ دوم امیر المؤمنین انتخاب رب العالمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ان کے حوالے سے دعائیں تھیں، یا جو خاص انہیں یہ لقب نصیب تھا مراد رسول، اسی کو بھی سمجھیں گے، اور ان کے اسلام لانے کے حوالے سے جو واقعات موجود ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا تو اس میں میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور تذکرہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے دوستو، یہ مراد رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے حوالے سے دعا فرمائی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب دیکھو یہ کتنے نرالے الفاظ ہیں میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان پاک سے بیان فرمایا کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ ہم سب جتنے بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزتیں عطا فرمائی، لیکن سن لو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا اسلام کے اندر آنے سے اسلام کو عزت ملی۔ اللہ اکبر۔ آگے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَاذِرْ رَجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، یا اللہ یا تو ابو جہل کے ساتھ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر فرمایا میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قال وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ۔ اللہ، پھر ان دونوں شخصیات میں جو رب کے نزدیک زیادہ محبوب تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصیات کے لیے دعا کی، اور پھر رب کریم کو جو زیادہ محبوب تھے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، میرے دوستو، ایک طرف سے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دعا کی، تو دوسری جانب معاملہ یہ تھا، ابو جہل نے پوری جو فیملی یا پورے جتنے بھی اس کے پارٹی والے تھے ان کے اندر بیٹھ کر انہیں غصہ دلایا اور ان سے کہا کہ یار ایک شخص ہے معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تم سے قابو نہیں ہو رہا، وہ گھر گھر میں معاذ اللہ فساد کر رہا ہے، ہمارے جو لات و منات کو ماننے والے تھے ان سے وہ بدرا کر رہا ہے، ان سے دور کر رہا ہے، بتوں کی محبت چھین رہا ہے اور رب کریم کے ساتھ ملا رہا ہے۔ کہا کہ کوئی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا۔ ابو جہل کی طرف سے غصہ دلایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، جیسے جا رہے تھے تو راستے کے اندر حضرت ارقم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو کہا کہ کیا وجہ ہے اے عمر، آج تو بڑے غصے سے گھر سے نکل کر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج معاذ اللہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی سے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بعد میں جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے گھر کی جا کے خبر تو لے۔ آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمانوں کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اللہ رخ کیا اپنی بہن کی گھر کی طرف اور بڑے غصے سے ہیں، جیسے دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیر ٹھہرا تھا کہ میں نے آواز سنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی میری بہن تلاوت کر رہی ہے۔ اللہ فرمایا گھر میں سے جیسے ہی آئے، ان کا دروازہ کھٹکانے کا جو انداز تھا وہ بھی بڑا سخت تھا، تو آپ کی بہن جو ہے وہ آگے بڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہن کے ساتھ پیار بھی بہت تھا، لیکن اس دن مجھے بہت غصہ لگا تھا۔ میں نے پہلے بار جب بات کی تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تمہیں خبر ہے کہ کس کا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو بہن کہنے لگی بڑی ہمت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو دوسری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی کہ تجھے یہ خبر ہے کہ وہ تو لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ کہا کہ مجھے خبر ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ لات و منات کو برا کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کے منہ پر تماچا دے مارا اور میری بہن نیچے گری اور فوراً اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہوئے پھر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے عمر، چاہے جتنا بھی تو ہم پر ظلم کر لے، یہ تو ایک چماٹ آپ نے مجھے ماری ہے، ایک نہ تو 1000 بار مار، لیکن یہ ایسا نشہ نہیں ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دوں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑی اعتماد کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا تلوار کا جو دستے والا سائیڈ تھی وہ میں نے پکڑ کر اپنی بہن کے سر کے اوپر ماری، کئی بار ماری۔ جب وہ صحیح اچھی طرح سے زخمی ہو گئی تو اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر مبارکہ سے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر بن خطاب سن لے، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تیرے جسم کے اندر خطاب کا خون شامل ہے تو میرے جسم کے اندر بھی خطاب کا خون شامل ہے۔ کہا کہ جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ فرمایا آپ سن لے، چاہے تو کتنا بھی ظلم کر، کتنا بھی ظلم کر، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کلمہ چھوڑنے والے ہیں، نہ دین چھوڑنے والے ہیں، نہ مصطفیٰ کریم کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ایسی اعتماد کی باتیں، ایسی ولولانہ اور جذبے والی باتیں سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بتاؤ کہ تم نے جو چیز اب پڑھ رہی تھی، جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہی وہ مجھے دکھاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب دل نرم ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ آپ تو ناپاک ہو، جاؤ کہ قم فاغسل، جاؤ کہ غسل کر کے آؤ، پھر میں آپ کو یہ برکت دوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد پھر آتے ہیں، پھر اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ بات ایسی ہے کہ اب مجھے لے کر پھر دربار مصطفیٰ پہ لے جاؤ تاکہ میں وہاں جا کے کلمہ پڑھوں۔ اللہ جب جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم کے اندر تشریف فرما ہیں، دروازے کے اوپر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھہرے ہیں، تو شور پڑ جاتا ہے کہ عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، کون سی بڑی بات ہے، اگر آ بھی گئے ہیں تو بڑی بات کون سی ہے، اگر ان کے اچھے ارادے ہیں تو ہم ان کا احترام کریں گے، اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کریں گے تو ہم ان کو ادھر ہی مار ڈالیں گے، یہ کون سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ سر کے اندر جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے کے اندر تلوار کو لٹکایا ہوا ہے، جیسے یہ خبر پھیلتی ہے کہ عمر آ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دروازوں کو کھول دو، تو کہنے والوں نے کہا کہ عمر آ گئے جو آپ کے دشمن ہیں، تو فرمایا چھوڑ دو، دروازے کو کھولو۔ کہا کہ پتہ ہے کہ عمر تو آپ سے بہت زیادہ دشمنی کرتے ہیں۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا چھوڑ دو،
दरवाजे को खोलो, उसको आने दो। फरमाया ये ऐसे नहीं आया, हमने दुआ की है, उसकी बदौलत ये आया है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं वो क्या मंजर था कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु गले के अंदर तलवार लटकी हुई है और दरबार मुस्तफ़ा पर जब हाजिर हुए तो उनका सर मुबारक जो था वो नीचे झुका हुआ था। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहा कि ऐ उमर क्या हुआ है, किस इरादे के साथ आए हो? फरमाया कि या रसूलल्लाह आपके गुलाम बनने के लिए आया। तो जब ये बात कही तो मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू मुबारक छमा छमा गिरने लगे और फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये बातें सुनी तो सहाबा इकराम भी सब बोल उठे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर की सदाएं हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा शरीफ पढ़ लिया और सबसे पहले कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हक पर हैं, दीन हक पर है, रब्बुल आलमीन हक है। तो फरमाए फिर छुप छुप के इबादत करने की कौन सी बात है, आओ चलें हरम काबा के अंदर जाके इबादत करते हैं। तो फिर क्या अंदाज था, एक तरफ हजरत उमर फारूक थे, पीछे हजरत अमीर हमजा थे, दो सफ़े बनी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुफार को ये बात और ये ऐलान करके कह रहे हैं ना हो, किसी ने अपने आप को कत्ल करवाना हो तो वो आगे बढ़े। अल्लाह अकबर। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने पर आसमान वालों ने भी खुशियां मनाई और जमीन वालों पे ये बात छा गई कि उमर जो इस्लाम लाए तो कुफार जो है वो टूट पड़े, बिल्कुल फर्क हो गया, निखर गए, मुसलमान अलग हो गए और कुफार जो थे वो बिल्कुल नेस्तो नबूद